اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، آپ کے لیے خوبصورت سا پروگرام لے کے بشارت و عرفان کی باتیں، میں بشارت حسین اور میرے ساتھ جناب پروفیسر عرفان اشرف صاحب آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم اس سے پہلے جتنے پروگرامز کیے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا، بڑی پذیرائی ملی، لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ ہمارے ڈیفرنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ ہر قسم کے حالات کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے اور روزمرہ کے مسائل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ ناظرین، آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے ایک بڑا خوبصورت ٹاپک لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آج کل پاکستان میں جو اکنامک کرائسس ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان اشرف صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرفان اشرف صاحب، آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس وقت سے گزر رہے ہیں، پاکستان میں بہت کرائسس ہیں، غریب کے لیے جینا، سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو کرائسس ہیں یہ کب سے شروع ہوئے ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کا مطلب حل کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ یہ کرائسس ہونے کی مین کاز کیا ہے؟ بشارت بھائی، بہت خوبصورت کویسچن ہے اور آج کا ہاٹ ایشو ہے کہ ہمارے ملک میں پچھلے کوئی 5-6 سال سے اکنامک کرائسس ہیں، معیشت کی زبوں حالی ہے، امیر امیر تر ہو رہے ہیں اور غریب غریب تر ہو رہے ہیں۔ اگر میں اس کو ایک فقرے میں بیان کروں تو یہ ہے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، کہ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہے جس کی وجہ سے ملک میں اکنامک کا مسئلہ ہے۔ بہرحال اگر میں اس کو 1947 سے شروع کروں، 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، پاکستان کی اپنی کرنسی نہیں تھی۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کا اپنا کوئی اسٹیٹ بینک نہیں تھا۔ تیسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر جو ریفیوجیز تھے، جو مہاجرین تھے واگا بارڈر سے، کراچی کے بارڈر سے اور ڈیفرنٹ جگہوں سے پاکستان میں مہاجرین کی بہت بڑی تعداد آئی، جن کو یہاں پر ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا مطلب عرفان صاحب، یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک دم یہ ماحول بنا، جو پارٹیشن ہوئی اور ادھر سے لوگ ادھر آئے، ادھر سے لوگ ادھر گئے، تو وسائل بھی بہت کم تھے، مسائل بہت زیادہ تھے۔ تو انہی مسائل کی وجہ سے جب سے پاکستان بنا ہے، یہ کرائسس کیا تب سے ہیں؟ بشارت بھائی، اس کے بعد ہم نے اس پر قابو پا لیا تھا۔ ہم بہت درمیان میں پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ 1958 میں پاکستان نے پہلا IMF کا قرضہ لیا تھا اور 1958 کے بعد اب کی حکومت تک 23 IMF کے ہم نے قرضے لیے ہیں۔ بہرحال اگر میں اس کو براڈلی ڈیوائیڈ کروں اس اکنامک کرائسس کو، تو اس اکنامک کرائسس کی 3 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، دوسری وجہ اکنامکس کے گورکھ دھندے ہیں جس کو ہم GDP، انفلیشن اور بہت ساری ٹرمنالوجی میں وی کین ڈیفائن اٹ، اور تیسرا بہت بڑا مسئلہ میرے نزدیک ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو مائنیوٹلی آبزرو کرنا چاہیں تو جو پہلا مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ پاکستان نے پہلے 10 سالوں میں 9-10 وزیر اعظم بدل دیے، پھر اس کے بعد حکومت کچھ اسٹیبل ہوتی ہے، اور پھر 1958 میں ہم نے پہلا IMF کا قرضہ لیا تھا، اور آج تک ہم 23 IMF کے پروگرام کو ریسکیجول، مطلب یہ 58 کے بعد یہ مسلسل ہم IMF کے ساتھ اٹیچ رہے۔ بہرحال ابھی ریسنٹلی ہم نے 23ویں اس کا ریشیڈیول کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہماری حکومتیں کبھی آ گئیں کبھی نہیں، اور حکومتوں نے اپنی مدتیں بھی پوری نہیں کی۔ ملک میں
پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، کھینچا تانی رہی، کبھی کسی کی حکومت رہی، کبھی کسی کی حکومت رہی، جس کی وجہ سے ملک میں مسائل بہت بڑے، اور وہ مسائل اتنے بڑے کہ لوگوں کے روزگار تنگ ہو گئے، لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہو گئے، لوگوں کا جسے کہتے ہیں ریزرو سسٹم یا کوشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بہت منیمم ہوتا رہا. لیکن درمیان میں ایک ایسا پیچ ضرور آیا تھا کہ جس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے. ہم نے پاکستان کو ایشین ٹائیگر کہا گیا. پاکستان وہ ملک تھا کہ جو ترقی کی دوڑ میں ہمارے ارد گرد کے ممالک میں سب سے زیادہ. اچھا عرفان صاحب، وہ وقت بھی تھا پاکستان کی اپنی ایئر لائن تھی، اور بہت سی دنیا کی بڑی ایئر لائنز کو پاکستان نے اسٹیبلش کیا جا کے. بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ اسٹیل مل دیکھ لیں، بڑے پروجیکٹس تھے. اور یہ بھی تھا کہ پاکستان نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو قرضہ دیا کرتا تھا. بالکل صحیح. بشارت بھائی، اس کے بعد جو دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے آپ کے جی ڈی پی، آپ کا انفلیشن کے ریٹس، اور آپ کے اکنامک سٹرکچر میں چینجز. اب ہمارا اکنامک کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے بن گیا ہے کہ جس میں امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہو رہا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو قرضے لیے تھے ان قرضوں کو پروڈکٹیو میں استعمال نہیں کیا. ہاں، پاکستان کی حکومت نے بہت بڑے بڑے کام کیے، اور ان پازیٹیو کاموں کا میں آج خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو ہمارے اداروں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حکومت نے جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو رول بیک نہیں کیا. اور الحمدللہ ہم ایٹمی پاور ہیں، جس کی وجہ سے آج کوئی بھی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شروع کیا، اور ضیاء الحق صاحب نے اس کو پروان چڑھایا. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی اس پر بڑا کام کیا، اور ان کے دور میں 28 مئی کو ایٹم کا ہم نے تجربہ کیا. تو بہرحال یہ بہت بڑا کام تھا کہ جس کو ہم نے کیا. اور اس کے بعد موٹر وے بنی ہے، آپ کے بہت سارے پروجیکٹس بنے ہیں. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اکنامکس کی دوڑ میں دنیا میں دوسرے ممالک سے کچھ پیچھے ہیں. اچھا، تیسرا بہت بڑا مسئلہ جس کو میں اصل میں مسئلہ سمجھتا ہوں وہ کلائمیٹ چینج ہے. آپ 2005 کے بعد سے 2023 تک کی اگر ہسٹری دیکھیں تو آپ فیل کریں گے اینڈ یو ول بی اسٹانش دیٹ کہ اتنا نقصان شاید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، یا ہماری جو ہم نے انٹرسٹ ری پے کرنا ہے، ہم اپنے بجٹ کا 1/3 پیسہ جو ہم نے قرضے لیے ہوتے ہیں ان میں ری پے کر دیتے ہیں. اس سے بھی زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ ہماری کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوا ہے. عرفان صاحب، کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ قدرتی آفات ہمارے خطے میں بہت زیادہ آئیں. اس میں 2005 کا زلزلہ ہے، اس کے بعد سیلاب ہیں، بہت ساری ایسی قدرتی آفات آئیں. تو کیا ہم نے ہمارے پاس کیا وہ وسائل نہیں تھے، یا ہم نے اس کو کوئی پہلے پلان نہیں کیا کہ ہماری جو بھی گورنمنٹ تھی اس کو یہ پلان کرنا چاہیے تھا اس چیز کا حل کیا ہے؟ کسی وقت بھی فیوچر میں ان کی نظر میں یہ چیز تھی لیکن اس کو پلان نہیں کیا گیا. بشارت بھائی، 2005 میں ہم نے بہت بڑے زلزلے کا سامنا کیا. آپ کے بہت سارے علاقے صفحہ ہستی سے مٹ گئے، بہت ساری کیجویلٹی ہوئیں، آپ کی سڑکیں ٹوٹ گئیں، آپ کے سکول جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، نظام زندگی درم بھرم ہو گیا، بہت نقصان ہوا. اچھا، پھر اس کے بعد 2010 میں ہمارا سیلاب آیا، اور سیلاب آنے کے بعد پھر 2012 میں، پھر اس کے بعد ریسنٹلی ایک ایسے سیلاب نے ہمیں ہٹ کیا ہے، اور بے موسمی بارشوں نے ہمیں ہٹ کیا ہے کہ پاکستان کا 60% حصہ آج بھی کلٹیویشن کے قابل نہیں ہے. ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. ہماری گندم کے ریٹ 4600 من پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمارے بہت ساری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. تو اب اس کلائمیٹ چینج میں دنیا کیا کر رہی ہے؟ اپنے بجٹ کا زیادہ پورشن اس کو
پریونٹ کرنے پر لگاتی ہے، وہ نئے درخت لگاتی ہے، راستے میں کہیں ڈیمز بناتی ہے، کہیں کچھ ایسی چیزیں بناتی ہے جس میں آپ اپنے پانی کو سٹور کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے انفارچونیٹلی ڈیو ٹو اینی ریزن ہمارے بہت سارے درختوں کو کاٹا گیا ہے، ہمارے راستے میں درخت ڈیمالش ہوئے ہیں، اور پچھلے 75 سالوں میں 1958 کے بعد تھوڑے عرصے 1965 تک اکنامک کی پیس میں ہم دنیا میں سب سے زیادہ تھے، اور یہ صدر ایوب خان کا دور تھا. اس میں ہم نے منگلا ڈیم بنایا، اس میں ہم نے تربیلا بنایا، اس میں بہت سارے اور ڈیمز بنے، ہم نے پاکستان سٹیل مل بنائی، پاکستان ایئر لائن کی آپ نے اگزامپل دی، بے شمار ہم نے کام کیے، اور یہ ایوب خان کے دور میں بات ہوئی. لیکن وہ جو راستے میں ہمیں جگہ جگہ پر ڈیمز بنانے تھے جہاں پر وہ جو سیلاب کا پانی تھا اس کو سٹور کرنا تھا، ہم نے اپنے علاقوں میں نئے جنگلات اگانے تھے، ہمیں پرانے جنگلات کی پریونشن کرنی تھی، وہ انفارچونیٹلی ہم کر نہیں سکے، جس کی وجہ سے، اور دنیا اس پر بجٹ لگاتی ہے اور ہم اپنے بجٹ کا صرف 0.5% یا 1% اس سے زیادہ ہم اس کی پریونشن پر کام نہیں کرتے. تو آج دنیا کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اس کام کے لیے زیادہ پیسہ لگائیں. آپ اگر غور کریں، آپ 1% کاسٹ لگاتے ہیں، بہت سارا پیسہ اپنے طور پر بچاتے ہیں، اس کے بعد وہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے وہ آپ کو ہٹ کرتا ہے، اور ہٹ کرنے کے بعد آپ کا پورا انفراسٹرکچر ڈیمالش کر دیتا ہے. اس سے جو آپ کا نقصان ہوتا ہے وہ آپ فورسی نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. عرفان صاحب، یہ موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں، اس میں ظاہر ہے ضرورت سے زیادہ بارشوں کا ہونا، اس کے بعد اس میں جو تبدیلی یہ بھی آتی ہے، جو ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ پگھلتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پانی آتا ہے، اور وہ جب گرتے ہیں تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک علیحدہ پوری سائنس ہے، اس کے اوپر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو جہاں جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کو کیوں ہو رہا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بشارت بھائی، کلائمیٹ کے اوپر پورے ڈپارٹمنٹ بنے ہیں. اب وہ جو آپ جب درخت لگاتے ہیں، درخت لگانے سے آپ کا مونسون کا سرکل جو ہے وہ ایک پراپر سیکوینس میں آتا ہے، اور جب وہ پراپر سیکوینس میں نہیں آتا، درخت آپ کے بنے نہیں ہوتے. جہاں سے سیلاب گزرتا ہے، پانی آتا ہے، اگر راستے میں جنگلات ہوتے ہیں وہ اس کے فلو کو کم کرتے ہیں، راستے میں آپ نے ڈیمز بنائے ہوتے ہیں، اللہ کریم آپ کو جولائی اور اگست میں اتنا پانی دیتے ہیں جس کا حساب نہیں، اور وہ ہم پانی وداؤٹ یوزیج بحر ہند میں پھینک دیتے ہیں. اگر راستے میں ڈیمز بنے ہوں، اس پانی کو ہم سٹور کر سکیں، اور اس کو سٹور کرنے کے بعد ہم پورا سال اس کو یوٹیلائز کریں، اسے بجلی بنائیں، تو وہ سارے مسائل حل. وہ جو فلو آتا ہے پانی کا، وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پانی جہاں سمندر میں گرتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ جو بربادی ہوتی ہے، وہ جتنی راستے میں بستیاں ہوتی ہیں، جتنی فصلیں ہوتی ہیں، وہ سب اس پانی کی نظر ہو جاتی ہیں. ایک آپ جنگل لگائے ہوتے تو وہ مونسون کا سائیکل جو ہے وہ سیکوینس میں آتا، بارش ہوتی ضرور لیکن وہ بارش آپ کے لیے تباہی والی نہیں ہوتی. تو وہ جب پانی گزرتا تو آپ کے وہ جو درخت ہوتے راستے میں وہ اس کے فلو کو کم کرتے، اور جب وہ آپ کے کسی علاقے میں پہنچتا فلو، وہاں پر آپ نے ڈیمز بنائے ہوتے ہیں، وہاں پر پانی ڈمپ ہوتا اور پھر وہ سمندر میں یوز ہونے کے بعد گرتا، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی. اچھا عرفان صاحب، اکنامک ڈیزاسٹر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں اکنامکس جو آپ نے پہلے بتایا کہ جس طریقے سے جو ہونا چاہیے تھا ابھی تک اس پہ ورکنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد آپ نے موسم کی جو اس وقت تبدیلی ہے پوری دنیا میں ہے، یہاں پہ بھی اس کا اثر ہے، وہ بھی چل رہا ہے. تو یہ بھی اس حوالے سے بھی بات کی، سیاسی جو ہے حالات اس حوالے سے بات کی. یقیناً یہ ساری چیزیں اکنامک ڈیزاسٹر کی ریزنز ہیں. اب یہ ہے کہ ہم پروگرام کا وقت شارٹ ہوتا ہے، بات بڑی لمبی ہے، یہ اس کے اوپر بڑی بحث ہو سکتی ہے، اس کے لیے بڑے اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. تو اب یہ بتائیے گا کہ ہم اس کا حل جو ہے، ان تینوں چیزوں کا جو آپ نے ڈیزاسٹر کے حوالے سے بتائیں، ان کا مختصراً بتائیے گا کہ اس کا حل جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے. بشارت بھائی، مجھے اس کا حل سورہ یوسف میں ملتا ہے، اور سورہ یوسف میں ایک واقعہ ہے کہ مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے، اور وہ خواب یہ تھا
کہ اس کی تفصیل لمبی ہے لیکن میں اس کو مختصر کیے دیتا ہوں۔ خواب یہ تھا، اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی تھی کہ 7 سال مصر میں خوشحالی ہوگی اور 7 سال کرائسس آئیں گے۔ اب بادشاہ نے پوچھا اس کرائسس کو مینج کیسے کیا جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی بات یہ کہی کہ مجھے خزائن الارض کا امین بناؤ۔ یعنی امین بنانا کس کو ہے؟ جو یوسف علیہ السلام ہے۔ امانت کس کے سپرد کرنی ہے؟ جس کا کردار بڑا پیوریفائڈ ہے، ڈیفائنڈ ہے، کرسٹلائز ہے، اور حضرت یوسف کا کردار دنیا کے سامنے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کچھ ٹیکنیکل اور پریکٹیکل کام کیے تھے، اور وہ پریکٹیکل کام یہ تھے کہ 7 سال کی فصل کو کہیں ڈمپ کیا تھا، کہیں سٹور کیا تھا، بڑے بڑے گودام بنائے گئے تھے اور ان گوداموں میں فصل کو سٹور کیا تھا، اور 7 سال کے پانی کو بھی سٹور کیا تھا۔ اس کے لیے بڑے بڑے راستے میں ڈیمز بنائے تھے، ہاؤس بنائے تھے۔ اب پاکستان میں پچھلے 50 سال اگر آپ غور کریں تو پاکستان میں خوشحالی تھی، لوگوں کے کاروبار بڑے اچھے تھے، لوگ ہمارے یہاں پر ڈیمز بنے، ہمارے یہاں پر ملیں بنی، ہمارے موٹر ویز بنے، بہت کچھ بنا۔ اب اگلے 50 سالوں میں کہیں نہ کہیں ہم کسی کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا، کہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، کہیں اکنامک ڈسٹربنس کا شکار ہیں۔ اب ہمیں چاہیے یہ اس کے حل کے لیے پہلا امین وہ ہو جس کا کردار یوسف علیہ السلام کی طرح پاک ہو، یعنی ایسا ہی امین ہونا چاہیے، ایسا حکمران ہونا چاہیے۔ یہ پہلی شرط ہے، پہلی شرط آپ کے اکنامک ڈیزاسٹر کو حل کرنے کے لیے جو آپ کا سربراہ مملکت ہو، آپ کے جو لوگ ہوں وہ امین ہونے چاہیے، امانت دار ہونے چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایک ٹیکس کلیکشن کا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وضع کیا۔ گودام بنانے ہیں، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لوگوں سے محصولات کلیکٹ کیے۔ جو 1 سال کا محصول دے گا اسے 1 سال کی گندم ملے گی، جو 2 سال کا محصول دے گا اسے 2 سال کی گندم ملے گی، جو 7 سال کا محصول دے گا اسے 7 سال کی گندم ملے گی۔ یعنی یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یا جو حکومت ہے، جو حاکم وقت ہے، وہ اگر قوم ٹیکس دے رہی ہے تو وہ اس کا کچھ پے بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر سے یہ پے کر رہے ہیں، ادھر سے وہ سہولیات میسر حاصل کر رہے ہیں۔ تو پہلی آپ نے سلوشن پوچھا، تو پہلا سلوشن حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سے، پہلا امین ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ ٹیکس کا ایسا نظام وضع کریں کہ جس میں آپ ٹیکس جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ لوگوں کی فلاح پر خرچ بھی کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ ٹیکس تو کلیکٹ کیے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کی فلاح پر خرچ، وہ جس کا مقصد کے لیے ہو رہا ہے وہاں پہ نہیں لگ رہا، کہیں اور لگ رہا، وہاں پر ہو نہیں رہا۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے قرضے لیے ہیں ان قرضوں کو ری پے کریں۔ ہم قرضہ لیتے ہیں پروڈکٹیو مقصد کے لیے اور ہم اس کو پروڈکٹیو مقصد میں استعمال نہیں کرتے، ہم اس کو کسی اور کام میں استعمال کر دیتے ہیں، بہت سارے کیسز میں استعمال کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے۔ پاکستان کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ اور پھر ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنے لوگوں کی کریڈیبلٹی چیک کروں۔ اس نے کریڈیبلٹی چیک کرنے کے لیے اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی مجھے ان لوگوں کی کریڈیبلٹی چیک کرنی ہے، یہ کتنے ایماندار ہیں۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ ایک کام کرتے ہیں کہ ایک ہاؤس بناتے ہیں، اور ہر بندے کو حکم ہوا، منادی والے نے منادی کر دی کہ بھائی ہر بندہ رات میں 1 دودھ کی بالٹی لے کر ہاؤس میں ڈالے گا۔ صبح دیکھا تو سارا ہاؤس پانی پانی تھا۔ اب لوگوں کی کریڈیبلٹی بادشاہ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم پاکستان میں رہتے ہوئے آپ ذرا غور کریں کہ کیا ہم ایسا نہیں کر رہے؟ پاکستان کے لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ اور بشارت بھائی کیمرے کی آنکھ میں دیکھ کر میں بات کر رہا ہوں، میرے بس میں ہو اس اکنامک ڈیزاسٹر اور پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے میں 2 کام کروں۔ پہلا کام یہ ہے کہ میں اس کو گراس روٹ لیول پر اپنے بچوں کو، میں پہلے 5 سال جب وہ اسکول میں آتے ہیں میں صرف اور صرف پاکستانیت پڑھاؤں، میں انہیں یہ سمجھاؤں کہ تمہارا جینا مرنا پاکستان ہے،
پاکستان ہے تو تم ہو، میں ان کو پاکستان کے اداروں کی عزت کرنا سکھاؤں. پاکستان کے فوج کے ادارے ہیں، پاکستان کی عدلیہ کے ادارے ہیں، پاکستان کی پولیس کے ادارے ہیں، ان تمام اداروں کی میں انہیں عزت کرنا سکھاؤں اور پاکستان کی عوام کی عزت کرنا سکھاؤں. اور دوسرا میں کام کروں بچوں کو اخلاقیات بتاؤں، ان کے اندر اخلاقیات کو ڈیولپ کروں. اور میرا ماننا یہ ہے اگر میں ایسا کر سکوں تو میں آنے والے وقت میں ایسی جنریشن پروڈیوس کروں گا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرے گی، جو اکنامک ڈیزاسٹر کو ڈیمولش کر دے گی، اور انشاءاللہ اللہ پاک فضل کرے گا اور ہماری کلائمیٹ بھی بہتر ہو جائے گی. بہت شکریہ جناب عرفان اشرف صاحب. اکنامکس کرائسس ہیں اس کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ کے پوائنٹ بڑے ویلڈ ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اسے بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکے. ہماری کوشش ہوگی کہ اگلی کسی نشست میں اسی ٹاپک کو لے کے ہم آگے چلیں گے. اور اس میں عرفان اشرف صاحب کے کیونکہ ان کا علم جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ہے، ہم ان سے بہت سے سوالات کریں گے. اور ناظرین، ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والے خصوصاً نوجوان نسل تک یہاں سے جی ایف پی پی کے پلیٹ فارم سے ایسا کوئی نہ کوئی میسیج چھوڑیں جو کہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اس قوم کے لیے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے بہترین مستقبل لے کے آئے. ناظرین، اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیزر ہیئر ریموول ٹیکنالوجی. فوٹونا لیزر ہیئر ریموول کی مدد سے آپ کے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں کا محض چند منٹوں میں خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اپنے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں.